चलिए। हाँ। हम लोग अलिफ जो रदीफ है उसको पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं बे पे। और बे की रदीफ में है कि तेरे जलवे सू ऐ माहे जहां ताब, हुआ दिल सर बसर दरियाए सीमाब। पहले मीनिंग के देख लेते हैं। ऐ माहे जहां ताब, माहे जहां ताब, दुनिया को रोशन करने वाला चांद। ठीक है। माँ के मतलब चांद, और जहां के मतलब दुनिया, ताप के मतलब हो गया चमक, मुराद यहाँ रोशनी। और इससे भी ज्यादा मुराद है महबूब। ऐ माहे जहां ताब यानी महबूब से मुखातब। तो ये देखिए दकनी में हम लोग जान चुके हैं कि सू के मतलब से के, और यहाँ सर बसर यानी मुकम्मल तौर पर, पूरी तरीके से, मुकम्मल तौर पर, है ना। दरअसल ये जान लीजिए जो पहली दफा कनेक्ट हो रहे हैं आज की क्लास में, तो ये सारी गजलें आपको नेट में पढ़नी है। तो मेरा पढ़ाने का दरअसल मकसद ये है कि आप पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते गजल को समझना सीख जाएं, और इसके साथ साथ जो क्लासिकल गजल है जो कि जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है जब तक कि हम जरूरत ना पड़ जाए, या इतनी गजलें हम लोग उस दौरान नहीं पढ़ते हैं जब हम लोग तालिब इल्मी का जमाना होता है। तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अब कहता है कि यहाँ से पढ़ते चले जाइए कि तेरे जलवे से, तो मतलब क्या ऐ मेरे महबूब के, या फिर इसको कहेंगे कि ऐ मेरे दुनिया के रोशन करने वाले, ऐ मेरे दुनिया को रोशन करने वाले। तो इस तरीके से तो कहना ठीक नहीं है, बल्कि ये इस्तारा है महबूब का। तो क्या कहेंगे, ऐ मेरे महबूब तेरे हुस्न के जलवे से। ठीक है। तेरे हुस्न के जलवे को देख कर, ठीक है। ताब के मतलब, यहाँ ताब का मतलब चमक, और चमक से मुराद यहाँ क्या है, हुस्न है। अब इसको आइएगा, एक मिसरा को देख लीजिए कि ऐ मेरे महबूब तेरे जलवे या तेरे हुस्न की चमक को, या चमक को कहेंगे तो बात नहीं बनेगी, देख कर होगा। क्या हो गया, मेरा दिल हुआ है, दिल क्या हुआ है, मुकम्मल तौर पर दरियाए सीमाब। अच्छा, इसके माने नहीं बताए। सीमाब के मतलब होता है पारा का। ये पारा कुरान शरीफ वाला पारा मत समझिएगा। शीशा जो है, शीशा पारा जो है, जिसको हथेली पर रखते हैं, तो वो क्या होता है, पारा की ये खासियत होती है, वो एक जगह नहीं होता, फैलता रहता। आप देखते होंगे थर्मामीटर में जो आप देखते हैं बुखार को नापने के लिए, वो दरअसल क्या होता है, पारा होता है, चमकता हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे एक तो ताप का जिक्र है, ताप के मुनासबत से आपका सीमाब का जिक्र है। तो सीमाब की खासियत क्या है, आपको बेकरार, इधर से उधर रहना, एक जगह ठहरना नहीं। और आशिक का दिल भी क्या होता है, बेकरार होता है। इसी मुनासिबत से आपको यहाँ आपको सीमाब का भी जिक्र है। तो क्या कर रहा है, क्या है, मेरे महबूब तेरे हुस्न के जलवे को देख कर मेरा दिल जो है मुकम्मल तौर पर दरियाए सीमाब हो गया। दरियाए सीमाब मतलब क्या है, बेचैन हो गया है। बेचैन, परेशान, परेशान हो गया। परेशान मतलब वो परेशान, बेचैन ही इसको रखे, बेचैन हो गया। ठीक है। एक एक शेर को जब तक आप लोग हाँ नहीं कहिएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मीट पे है, टाइम मेरे पास है। बात समझ में आ गई है। ऐ मेरे महबूब तेरे जलवे को देखकर मेरा दिल जो है पूरी तरह से बेचैन हो गया है। दरियाए सीमा इस्तारा है बेचैनी के। क्लियर है। हाँ। तो इसमें देखिए एक तो तशबीह है, ऐ माहे जहां, यानी यहाँ पे देखिए महबूब को तशबीह किससे दे रहा है, चांद से।
دوسرا کیا ہے، ڈائریکٹ دریائے سیما آپ کہہ رہا ہے بے چینی کو، تو یہ آپ کو تشبیہ استعارہ کا دونوں امتزاج یہاں ملتا ہے۔ اب کیا ہے، تیرے مکھ کی سورج کو دیکھ جیوں برف، ہوئے ہیں عاشقاں سرتا قدم آپ۔ اب یاد دیکھیں، مکھ کا مطلب چہرہ، اور سورج، یہ سورج مطلب کیا ہے، سورج ہے، ٹھیک ہے، سورج ہے۔ کو مطلب کو، جیوں مطلب جیسے، برف کو تو جانتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ عاشقاں، عاشق کی جمع ہے عاشقاں، سرتا قدم، سر سے لے کر پیر تک۔ آپ کے مطلب پانی جانتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اب ایسا کوئی معنی نہیں ہے جو کہ پریشانی ہو۔ اب دیکھیے اس شعر میں کیا ہے، محبوب کے جو چہرے کی جو چمک ہے اس کا ذکر ہے۔ تیرے مکھ کے سورج کو، اب سورج کے مطلب ایسا تھوڑی ہے کہ منہ میں اس کا چہرے پہ سورج ہے، یعنی اس جیسے کیا ہے، چمک ہے۔ تو کیا کر رہا ہے کہ محبوب، اے میرے محبوب، تیرے چہرے کے تابانی کو یا خوبصورتی کو دیکھ کر جیسے برف پگھلتا ہے، جیسے برف مطلب آپ کو برف کیا ہوتا ہے، پگھلتا ہے۔ اب یہاں پہ سورج کا ذکر کیے ہوئے نا، تو سورج کے سامنے کیا برف ٹک پائے گا؟ نہیں ٹک پائے گا وہ۔ تو جس طریقے سے تیرے مکھ کو دیکھ کر اے میرے محبوب، جس طریقے سے جیوں برف، جس طریقے سے تیرے سورج جیسے چہرے کو دیکھ کر برف پگھلتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے تمام عاشقہ، تمام عاشقہ جو عاشق جو ہے وہ سر سے لے کر پیر تک کیا ہے، پانی پانی ہے۔ پانی کا کیا ہے، وہ بھی آپ کو بے چین ہونا ہے، پانی پانی ہونا، آپ کو خود میں کمتر محسوس کرنا، اپنے ہستی کو کھو دینا۔ یعنی اے میرے محبوب، تمہارے سورج جیسے تپش اور چمک کو دیکھ کر تیرے تمام عاشق، جتنے بھی عاشق ہیں وہ سب کیا ہے، برف کی طرح پگھل گئے ہیں۔ یا اے میرے محبوب، تیرے حسن کو دیکھ کر تمہارے حسن اور خوبصورتی میں سر سے لے کر پیر تک کیا ہو گئے، غرق ہو گئے ہیں، جو اپنے ہستی کو کھو بیٹھے۔ کلیئر ہے؟ ہاں، ایک ایک شعر کو آپ کئی طریقے سے آپ اپنے معنی نکال سکتے ہیں۔ اب دیکھا، رکھوں جس خواب میں تجھ لب اوپر لب، مجھے شکر سوں شیریں تر ہے وہ خواب۔ اب شکر مطلب جانتے ہیں چینی کے ہے، لب کے مطلب جان رہے ہیں ہونٹ، لب کے اوپر لب رکھنا مطلب ہے بوسہ دینا، ٹھیک ہے۔ شیریں تر بہت زیادہ میٹھا، شیریں تر مطلب بہت میٹھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ممکن ہو، اگر میں کبھی خواب میں رکھوں، جس خواب میں، جس خواب مطلب کوئی بھی ایسا خواب ہوگا، رکھوں جس خواب میں تجھ لب اوپر لب، اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی خواب میں اگر تمہارے ہونٹوں پر اگر بوسہ دیں، تو یہ جو بوسہ دینا ہوتا ہے، جو حقیقی جو شکر ہے، جو زندگی میں جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کی جو مٹھاس ہے، اس سے بھی زیادہ مٹھاس جو ہے وہ خواب بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ خواب میرے لیے، تو خواب کیا ہے، محبوب کے لیے کیا ہے، حقیقی شکر سے بھی زیادہ میٹھا۔ اگر کسی خواب میں محبوب کے ہونٹ کو بوسہ دے دے تو وہ خواب کیا ہے، حقیقی شکر سے بھی زیادہ شیریں وہ خواب ہو جائے گا۔ یعنی اب دیکھیے اس میں محبوب سے قرب کی تمنا ہے۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ شاعری، کلاسیکل شاعری کا ایک مزاج ہے کہ عاشق ہمیشہ
ہجر کی کیفیت میں رہتا ہے، ہمیشہ وہ کس کیفیت میں رہے گا؟ ہجر کی کیفیت میں، جدائی کی کیفیت میں رہتا ہے، اور خواہش ہمیشہ قرب کی ہوتی ہے، وصل کی ہوتی ہے، تمنے کی خواہش ہوتی ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے محبوب سے مل لے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تعریف بھی کر رہا ہے محبوب کے، اور اس کے بعد محبوب سے ملنے کی اسے خواہش بھی ہے۔ کلیئر ہے؟ اب یہاں پہ ایک صنعت ہے جس کو کہتے ہیں صنعت مبالغہ، مبالغے سے کام لیا ہوا ہے نا یہ۔ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، اسی کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، تیری نینا، تیری نینا دو قاتل ہے کہ جن پاس وہ ابرو کی ہیں وہ تیغ سیاہ تاب۔ اب نینا یعنی آنکھ، دو آنکھیں، قاتل تو جانتے ہیں، ابرو کہتے ہیں بھواں کو، تیغ سیاہ تاب وہ تلوار جو سیاہ ہو اور چمکدار ہو، یعنی سیاہ چمکدار تلوار، وہ تلوار بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے جو سیاہ ہو اور بالکل چمکدار ہو۔ تو اب یہاں پہ کہہ رہا ہے محبوب کی آنکھیں، دیکھیے محبوب کی آنکھیں اور ان کے کیا ہے، بھووں کی بات ہو رہی ہے، اور ان بھووں کو قاتل کہہ رہا ہے، اور تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ تیغ سیاہ سے۔ کیا ہے محبوب؟ تمہارے پاس تیغ سیاہ کے مانند یعنی کالی تلوار کے مانند دو آنکھیں اور ابرو ہے، اور یہ کسی بھی عاشق کو قتل کر سکتا ہے۔ یعنی جن کے پاس دو نین دو آنکھیں ہیں اور وہ ابرو ہیں، تو وہ سیاہ تلوار جیسے جو ہے وہ کام کرتا ہے، یعنی اس کے لیے عاشقوں کا مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی تمہاری نظریں اور بھویں ہی مل کر عاشق کو کیا کر سکتا ہے؟ قتل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، چلیے سب ٹھیک ہے، تو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ولی تجھ سوز میں اے آتش خوں، سراپا ہے برنگ شعلہ بیتاب۔ سوز کے مطلب مانے جلن، ٹھیک ہے؟ آتش خوں آگ جیسی خصلت، خوبی جو ہے آگ جیسی خوبی کر لیجئے۔ اب دیکھیے ولی تجھ سوز میں اے آتش خو، اچھا یہ آتش خو کسے کہہ رہا ہے جی؟ ہاں، آتش خوں آگ جیسی خوبی مطلب کیا؟ وہ محبوب جو تیز مزاج کے ہو، غصے والا، عاشق تو ہمیشہ غصے والا ہوتا ہے جی۔ برنگے شولہ یعنی شولے کے مانند، برنگے شولہ شولے کے مانند۔ دیکھیے معنی اگر یاد رکھیے گا نا آپ، تو آپ کلاسیکل غزل کو تو سمجھ جائے گا، اور ایک دو دفعہ پڑھ بھی لیجئے گا خود سے، ٹھیک ہے؟ تو بڑا آسانی ہو جائے گی آپ لوگ کو سمجھنے میں۔ اور اگر ایسا نہیں کیجیے گا تو پھر کیا ہوگا کہ صرف آپ ہم سے سن لیجیے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے غزل سمجھ میں آ جائے، تو جو میں نے ابھی پڑھایا ہے اسے پھر دوبارہ پڑھ لیجیے گا، اور نہیں پڑھیے گا تو پھر آپ سمجھیے۔ تو کیا کرا؟ اے آگ جیسے مزاج والے محبوب، یہ کر لیجئے، یا پھر ڈائریکٹ کہیے کہ اے میرے محبوب، تیری محبت کی تپش سے، ولی کیا ہے؟ ولی دل سوز میں، دل کب جلے گا؟ محبت میں جلے گا نا، تو محبت تو ہم جوڑیں گے ہی جوڑیں گے، وہ میری مرضی ہے کہ ہم کس طریقے سے جملے کو بنا سکیں۔ تو تیری محبت کی تپش یعنی جلن سے سر سے پاؤں تک، دیکھیے سر سے پاؤں تک ایک شعلے کی طرح کیا ہو رہا ہے؟ شعلے کے مانند کیا ہو رہا ہے؟ تڑپ رہا ہے۔ برنگے شعلہ بیتاب، بیتاب مطلب کیا ہے؟
तड़पना। तो अब यहां से देख लीजिए, वली तुझ सोज से, ऐ वली या ऐ मेरे महबूब, वली अपने कहा कि ऐ मेरे महबूब, वली तुझ सोज में यानी मोहब्बत के तड़प में, मोहब्बत के जलन में जो वली है, वली जो है मोहब्बत के, दरअसल वली का मतलब यहाँ वली नहीं होगा, शायर ही कहेगा, आशिक होगा। तो मोहब्बत के तड़प में सर से लेकर पैर तक आग के मानिंद क्या हो रहा है, तड़प रहा है। हर वक्त तड़प रहा मतलब लरज रहा है, कांप रहा है, यानी आशिक अपने हालात के बारे में बता रहा है। ठीक है।